لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس علی باقر نجفی کے بیٹے کو ابو ظبی ایئرپورٹ سے اور پھر امریکہ کے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ سے پروٹوکول، ان کے پرائیویٹ وزٹ کے دوران پروٹوکول دینے کا معاملہ، اس کی خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہیں، مین اسٹریم میڈیا پر بھی اس حوالے سے خبریں چلی ہیں، اور وزارت خارجہ نے یہ سمری جو ہے وہ واپس بھجوا دی ہے. یہ لیٹر جو ہے اس بات پہ کی بنیاد پر واپس بھجوایا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی پالیسی جو ہے وہ موجود نہیں ہے جس میں پرائیویٹ وزٹ میں جو وکلاء جو ججز ہیں ان کے فیملیز ہیں ان کو اس طرح پروٹوکول دیا جا سکے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن صباحت رضوی صاحبہ موجود ہیں. رضوی صاحبہ یہ بتائیے کہ کیا اس طرح پرائیویٹ وزٹ میں ججز کو پروٹوکول دیا جا سکتا ہے یا ان کی فیملیز کو؟ ججز کی تو بات چلے کچھ حد تک سمجھ آتی ہے، لیکن آگے ان کے بچوں کو پروٹوکول دینے کی بات تو مجھے نہیں سمجھ آتی. اور یہ میرے لیے بڑی شاکنگ نیوز بھی ہے اور بڑی امبیرسنگ بھی ہے، کیونکہ جو جج صاحب جن کا نام آ رہا ہے ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن مشہور ہے، اور وہ ان سے یہ توقع نہیں ہم کر سکتے تھے اگر تو اس میں کوئی حقیقت ہے. اور اگر یہ بات ہے کہ بچوں کو بھی اب ان کے پروٹوکول ملے گا تو یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ایک طبقہ جو اس وقت پاور کوریڈورز میں ہے صرف انہی کے لیے یہ پروٹوکولز رہ گئے ہیں اور انہی کے ساتھ یہ تفریق کی جا رہی ہے، اور عام جو شخص ہے یا عام شہری ہے اس کے ساتھ ہی کی جا رہی ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اگر لاز کے اندر جو چیز موجود نہیں ہے وہ کیسے ایک وکیل یا ایک جج جس کو پتہ ہے قانون کا وہ اس کی کیسے وائلیشن کر سکتا ہے. رضوی صاحبہ یہ چیز ہے کہ ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے 2017 میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہ پالیسی بنائی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ان کی فیملیز کو بھی پروٹوکول ملے گا. یہ پالیسی اس لیٹر کو اگر پڑھا جائے تو اس میں وہ صرف انٹرنل ہائی کورٹ کے جو سٹاف ہے ان کو یہ کاپیز جو ہیں وہ ڈیلیور کی گئی ہیں. تو کیا یہ پالیسی ہائی کورٹ کے دوسرے اداروں کے اوپر لاگو ہوتی ہے؟ نہیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ سرکولر بھی بڑا وہ ہے ایک انلیگل ہے کہ جس کے اندر ججز کو تو پروٹوکول ملنے کی بات سمجھ آتی ہے، لیکن اگر ان کی فیملیز کو یا ان کے ریلیٹیوز کو بھی آپ پروٹوکول دے رہے ہیں تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ تو پھر وہی ایک کہانی ہے جو ہمارے ہاں ہم ایلیٹ کا یا اشرافیہ کا ایک رول ہے جو اس ملک میں بڑا ڈومیننٹ ہے، جس کے اوپر ہم آج تک جس کو ہم بھگت رہے ہیں اور جس کے اوپر ہماری یہ نوحہ خوانی ہے. لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ ڈسکرمنیشن ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ جب قوانین جو ہیں وہ موجود ہیں اور ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ ان کو پروٹوکول دیں تو اس کی موجودگی میں یہ ناانصافی ہے، غلط بات ہے. میں سمجھتی ہوں یہ یعنی غلط ہے. ایک اور چیز ہے کہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار صاحب خالد بشیر صاحب سے بھی ہم نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کے اوپر، اس ایشو کے اوپر جو ہمارا میڈیا سیل ہے وہ بات کر سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے. تو انہوں نے تو یہ اس بات سے معذرت کر لی. میڈیا سیل سے بھی ہم نے رابطہ کیا تو میڈیا سیل چونکہ آپ کو پتہ کہ وہ تو ان کے ماتحت ہیں اور وہ بھی ہمیں کوئی واضح طور پر جواب نہیں دے سکے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ راولپنڈی بینچ سے یہ لیٹر جاری ہوا ہے وزارت خارجہ کو، تو اس پہ ہم تو کچھ نہیں بتا سکتے. کیا یہ پھر میڈیا سیل بنانے کا کیا مقصد ہے پھر؟ جی آپ اتنا پریشر نہ ڈالیں نا، یہ میڈیا سیل والے اپنے ہائی اپس کے اندر ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کو انسٹرکشنز جو ہوں گی انہوں نے اس کو اوبے کرنا ہے. لیکن یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ میں سمجھتی ہوں اگر آپ اف یو وانٹ ٹو پروکیور دیٹ ڈاکیومنٹ تو آپ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت وہ آپ لے سکتے ہیں. وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا کاغذ ہے جو آپ کو نہیں مل سکتا اف یو آر انٹرسٹڈ ٹو ٹیک دیٹ ڈاکیومنٹ. لیکن جو میڈیا سیل ہے اس کے لیے تو میں سمجھتی ہوں رجسٹرار صاحب ول بی دا بیسٹ پرسن ٹو رپلائی دس. میں جہاں تک میرا آپ سوال ہے تو میرا نہیں خیال کہ کسی ڈاکیومنٹ کو جو پبلک ڈاکیومنٹ ہے وہ کوئی بھی ادارہ روک سکتا ہے. آپ کچھ ججز جو ہیں وہ ماضی میں اس طرح ہیں کہ ان کے واقعات کو ماضی میں اس طرح آپ کو یاد آتے ہیں؟ ویسے پروٹوکول تو دیتے ہیں ججز کی فیملیز کو، لیکن مجھے علم نہیں ہے کہ اس طرح ان رائٹنگ کسی جج کے بچوں کو یا فیملی کو پروٹوکول دیا گیا ہو. میرے علم میں نہیں ہے اس طرح کی بات. ٹھیک ہے. آخری سوال ہے جسٹس قاضی فائز اظہر صاحب، کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وہ اس طرح کی جو پالیسی سے ہٹ کے چیزیں ہیں اس کو انڈورس کریں گے یا کوئی اس پہ یا پھر مٹی پاؤ والی پالیسی جو ہو چلتی نہیں، میں سمجھتی ہوں قاضی صاحب کے پاس بہت سارے کام ہیں کرنے والے. یہ ایک امیٹیریل کام ہے، بہتر ہے قاضی صاحب وہ کام پہلے کریں جو زیادہ ضروری ہے اور اس ملک کو زیادہ فوکس کرنے کی ان ایشوز پہ ضرورت ہے. یہ ایک بڑا امیٹیریل سا ایشو ہے، اس کو نہ ہی کریں تو بہتر ہے. قاضی صاحب ہیز مچ ٹو ڈو. مگر یہ اس طرح کے اقدامات سے ہائی کورٹ عدلیہ کا وقار میں بھی تو تنقید ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ بڑی زیادہ تنقید. جی وہ تو پھر چیف جسٹس آف جو لاہور ہائی کورٹ ہے
یہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے ججز کے SOPs کیا ہیں اور ان کو اس کے اندر رہ کے آپریٹ کرنا پڑے گا یا کام کرنا پڑے گا. جی بالکل. لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس علی باقر نجفی کے بچے کو پروٹوکول دینے کے معاملے پر سوشل میڈیا پر بھی تنقید ہو رہی ہے اور وکلا حلقوں میں بھی اس بات کا بحث جاری ہے کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ اس کے وقار کے اوپر بھی اثر پڑ سکتا ہے. لیکن جسٹس علی باقر نجفی صاحب جو ہیں وہ یہ بھی امکان ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں چیف جسٹس بھی بنیں گے اور یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی کہ ابھی تو وہ جج ہیں اور اس طرح کی انہوں نے اثر رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اور پروٹوکول پرائیویٹ وزٹ میں لینے کی کوشش کی ہے. تو آنے والے دنوں میں جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو پھر کیا اقدامات ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے عدلیہ کے ادارے کو اس طرح کے اقدامات کو کس طرح وہ ٹیک اپ کرتے ہیں یا پھر مٹی پائی والی پالیسی جو ہے وہ جاری رہے گی.